قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام اہل ایمان سے یہ مطالبہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور مرنا یہ سب دین اسلام پر ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے وجود ایمانی کو باقی رکھیں، کس طرح شریعت مطہرہ کا تحفظ کریں اور اس سرزمین پر مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر مریں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا امتحان ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہم ہر قیمت پر دین اسلام پر جینے اور دین اسلام پر مرنے والے ہیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کا ایک ایسا مضبوط اور متحدہ پلیٹ فارم بھی ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی لڑائیاں لڑ رہا ہے، ان کے وجود ایمانی کو باقی رکھنے اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مشترکہ، متحدہ، انتہائی مضبوط اور نمائندہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے موسوم ہے، جس میں تمام ہی مکاتب فکر اور تمام ہی جماعتوں اور جمعیتوں کے نمائندہ افراد موجود ہیں، اور اس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ پلیٹ فارم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ساری دنیا کے مسلمان رشک کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی ہندوستانی مسلمانوں پر اس بات پر رشک کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کی زبردست نمائندگی ہے، اور شریعت کے تحفظ کے معاملے میں، دین اسلام کے بقا اور وجود ایمانی کے بقا کے معاملے میں تمام مسلمانان ہند اپنے تمام تر مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں اور حکومت وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی شریعت کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ افسوس کے ساتھ ان پڑوسی ممالک میں موجود نہیں ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کم از کم اس گئے گزرے دور میں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ابھی گزشتہ دنوں 20-21 نومبر کو شہر کانپور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 27واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ کورونا کے انتہائی آزمائشی دور کے بعد اور ایک طویل عرصے کے توقف کے بعد
کہ جس میں بہت سارے دینی ملی تقاضے متاثر تھے، مسلمانوں کے اجتماعات منعقد نہیں ہو رہے تھے، ایسے آزمائشی دور کے بعد بورڈ کا یہ 27واں اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور اس اجلاس میں بحمد اللہ مخدوم گرامی مفکر ملت مرشد امت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو 7ویں مرتبہ باتفاق رائے بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا، اور دیگر بہت سے اہم عہدے جو کورونا کے اس زمانے میں ہمارے بہت سے اکابرین کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے خالی ہو گئے تھے، اس کو بھی بڑے خوشگوار ماحول میں پر کیا گیا۔ صدر بورڈ کے 4 نائبین ہیں، ان میں سے ایک نائب صدر کے عہدے کے لیے مفکر ملت اور امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو منتخب کیا گیا۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے عہدے اور منصب کے لیے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو منتخب کیا گیا، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر انتخابات ہوئے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین کو جگہ دی گئی، اور ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا گیا کہ بورڈ کے اندر ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ملک کے تمام مسالک کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اسی اجلاس کے اخیر میں ہمارے اکابرین کی طرف سے ایک مفصل اعلامیہ جاری کیا گیا، یعنی ہندوستانی مسلمانوں کو ان موجودہ حالات میں ایک پیغام دیا گیا۔ یہ پیغام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اخبارات اور میڈیا کے ذریعے وہ عام کیا گیا، لیکن ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی، اور ہمارے اکابرین نے، بورڈ کے ذمہ داران نے باقاعدہ یہ پیغام بھیجا کہ بورڈ کے 27ویں اجلاس کا جو اعلامیہ ہے، وہ اعلامیہ اس جمعے کے اندر نماز جمعہ سے قبل جو خطابات ہوتے ہیں، ان خطابات کے ذریعے عام مسلمانوں تک کے اس اعلامیے کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی ہدایت کے مطابق آج میں آپ کی خدمت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اعلامیہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس وقت ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فراست عطا فرمائی ہے، دور رس اور دور بھی نگاہیں عطا فرمائی ہے، وہ موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ ایسے حالات میں ان کی طرف سے کیا پیغام ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس پیغام کو قبول کر کے ہم کو اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ بورڈ جو جدوجہد کر رہا ہے تحفظ شریعت کی، وجود ایمانی کو باقی رکھنے کی، ہم اس میں بورڈ کا ساتھ دیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم اس ملک میں دین اسلام ہی پر جئیں گے اور دین اسلام ہی پر مریں گے۔ چنانچہ بورڈ نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ دراصل 6 نکات پر مشتمل ہے، 6 پوائنٹس ہیں جو مفصل ہیں۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں اس کی تلخیص پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں دین حق کا سب سے بڑا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ حالات کتنے ہی نامساعد و ناموافق ہوں، اور باطل طاقتیں، فرقہ پرست عناصر اور فرقہ پرست حکومتیں ہمارے گرد دائرہ کتنا ہی تنگ کر رہی ہوں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کتنے ہی اقدامات کیے جا رہے ہوں، ان سارے حالات میں
उन सारी चीजों के होने के बावजूद हम मुसलमानों का सबसे बड़ा काम यह है कि हम ये तय कर लें कि हम दीन इस्लाम पर साबित कदम रहेंगे। हम शरीयत मुतहरा पर हर कीमत पर अमल पैरा रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुख्तसर नसीहत कीजिएगा, ज्यादा बड़ी मत कीजिएगा, शायद मैं उससे याद न रख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। इंतहाई मुख्तसर और जामे नसीहत आपने फरमाई कि ऐ शख्स तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर साबित कदम रहो। तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्या मतलब? वो तो सहाबी थे, वो तो मुअमिन थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये था कि तुम अपने ईमान की एक मर्तबा तजदीद कर लो, तुम अपने ईमान को मुस्तहज़र कर लो, तुम अपने ईमान को अपने दिल में ताज़ा कर लो और उस तजदीद ईमान के बाद ये तहैया कर लो कि मुझे इसी पर साबित कदम रहना है। कुफ्र शिर्क की, इल्हाद और बेदीनी की और मुखालफत की और आजमाइशों की कितनी ही आंधियां चले, तूफान से उठे, लेकिन हम हर कीमत पर दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने का अज़्म कर लें, इरादा कर लें, तहैया कर लें, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और इस सिलसिले में हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का उसवा मौजूद है। नबुवत के ऐलान के बाद मक्के मुकर्रमा की 13 साल जिंदगी और मक्के से मदीना हिजरत कर जाने के बाद फतह मक्का से पहले की 8 साल जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ये 21 साल जिंदगी हमारे लिए नमूना है। किस कदर आजमाया गया, किस कदर सताया गया, किस कदर परेशान किया गया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। वो मजालिम आज के इन हालात में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उन मजालिम के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तारीख इस्लाम की दास्तानें पढ़ जाइए, सीरत के वाक़यात पढ़ जाइए, उन सब के पढ़ लेने से ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें महसूस होगा कि हम तो बड़ी आफियत में हैं। अल्लाह हमें खिला रहा है, पिला रहा है, कितनी ही नेमतों से हम लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम इतनी बड़ी तादाद में हैं मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 25 करोड़ की तादाद में हैं। इतनी बड़ी तादाद में जिस मुल्क में मुसलमान रह रहे हो, क्या उनको डरने की जरूरत है? क्या उनको खौफजदा होने की जरूरत है? हाँ, अगर अल्लाह की ताकत और कुदरत पर से हमारा ईमान हट जाए तो फिर यकीनन हम डरेंगे। अगर खुदा से नहीं डरेंगे तो फिर मखलूक से डरेंगे। अगर अल्लाह के अजाब से और उसकी कुदरत से नहीं डरेंगे तो फिर हुकूमत के कोड़ों से डरेंगे। लेकिन जो कौम अल्लाह से डरने वाली होती है फिर वो गैरुल्लाह से नहीं डरती। तो ये जो है मक्की जिंदगी के 13 साल, मदीने मुनव्वरा के ये 8 साल, ये हमें इस बात की दावत देते हैं कि मुसलमानों, तुम हम पर जब कोई आजमाइश आए, तुम पर जब कोई आजमाइश आए तो तुम शेब अबी तालिब में पनाह लेने वाले उन सहाबा किराम को याद कर लो कि जो है वो दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर हुए, जो चमड़े जलाकर खाने पर मजबूर हुए, जिनसे पूरे समाज ने, कुरैश, अहले कुरैश ने, पूरे मक्के वालों ने जो है उनसे बाइकआउट कर लिया था। उनको पहाड़ की दामन में 3 साल तक के मुक़य्यद होकर रहने पर मजबूर किया था। वो एक कुशादा जेल के मानिंद थी जिसमें मुसलमान समाजी बाइकआउट को झेल रहे थे। आज ये समाजी बाइकआउट हमारे सामने नहीं है, ऐसे तंगदस्त हालात हमारे सामने नहीं है। हमें उसवे को अपनाना चाहिए और हर कीमत पर याद रखना चाहिए कि ये आजमाइशें जो हमारे सामने हैं वो सिर्फ थोड़ा सा खौफजदा करने के लिए है, डराने के लिए है कि हम डर कर, हम खौफजदा होकर, मसाइब आलाम और परेशानियों से घबरा कर हम दीन इस्लाम को छोड़ दें, शरीयत मुतहरा से दस्तबरदार हो जाए, ये डराने के लिए है। और याद रखिए कि जो शख्स शरीयत मुतहरा से दस्तबरदार होगा, आज वो हुकूमत का प्यारा होगा,
وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا، اس کو نواز دیا جائے گا، اس پر دولت کے دہانے کھول دیے جائیں گے، عہدے اور منصب اس پر پیش کیے جائیں گے۔ کیا ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں میں سے جو لوگ شریعت مطہرہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، آج ان کو نوازا جا رہا ہے، اعلیٰ عہدے اور منصب پر فائز ہو رہے ہیں، دنیا کی ریل فیل ان کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے احکامات سے دستبرداری اختیار کر کے دنیا میں کتنے ہی عہدے اور منصب حاصل کر لیے جائیں، دولت کی ریل فیل حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کی ابدی زندگی میں وہ ناکامی، وہ ذلت اور وہ رسوائی حاصل ہوگی کہ پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور اس کے لیے تلافی کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے نہ مال و دولت کو دیکھیں، نہ عہدے اور منصب کو دیکھیں، نہ دنیا کی چند کوڑیوں کے نفع کا خیال رکھیں، بلکہ شریعت کے احکامات کو ملحوظ رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہوں اور ہم صاف اعلان کر دیں کہ اس ملک کے اندر ہم شریعت کے ایک حکم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ معاملہ نکاح و طلاق کا ہو، وہ معاملہ میراث کا ہو، وہ معاملہ تعدد ازدواج کا ہو، وہ معاملہ اپنی ایمانی شناخت کا ہو، کسی چیز میں ہم کو نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ ملکی عدالت کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاملے میں بے نیاز ہے، ہم کو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے احادیث نبویہ کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیاں کافی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے استقامت اور ثابت قدمی۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں شرعی احکامات کی پاسداری کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، احکام شریعت کو ہم خود نافذ کریں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ جہاں ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں جو آئینی اور دستوری آزادی حاصل ہے، اس آزادی کے مطابق ہم کو ہمارے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی پوری چھوٹ ملنی چاہیے اور شریعت کے تحفظ کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ جہاں ہم حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو اگر حکومت سے ایک مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں تو مسلمانوں سے ہم 100 مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اگر ہم نے خود شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یاد رکھیے کوئی حکومت ہم کو اس سے ہٹا نہیں سکتی۔ عدالت سے صادر ہونے والے فیصلے بھی ہم کو اس سے باز نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم شریعت سے ہٹ نہیں سکتے، اور ایمان و عقیدے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی زور زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمان اپنے تمام معاملات میں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاشرتی زندگی سے متعلق ہو کہ نکاح، طلاق، وراثت، حضانت وغیرہ کے معاملات ہو، تجارت اور کاروبار ہو، ملازمت ہو، زندگی کے جتنے شعبے ہوں، ان سب کے اندر احکام شریعت کی پاسداری کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کو مانیں گے، کوئی ہم کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا کہ دیکھیے حکومت کتنے ہی قوانین بنا لے، لیکن اگر ہم طے کر لیں کہ ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو ہم کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حکومت نے 3 طلاق کے معاملے میں قانون بنایا، کیا ہو گیا اس قانون کی وجہ سے؟ کچھ نہیں بگڑا ہمارا۔ ہم کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق رجعی دی جائے، 3 طلاق کو پہلے بھی ناپسند کیا گیا۔ علماء اور مصلحین ہمیشہ اس سے روکتے رہے۔ اصل طریقہ تو یہی تھا کہ جہاں ضرورت پڑے تو پھر 1 طلاق رجعی دی جائے۔ اب یہ 3 طلاق کے خلاف قانون بن گیا ہے، لیکن اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ آپ دیکھیے کہ قانون بننے سے پہلے بڑا ہنگامہ تھا، بڑا شور تھا، لیکن قانون بن جانے کے بعد ساری ہنگامہ آرائی ختم ہو گئی، ساری ایسا لگتا ہے کہ غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طلاق کے قانون کو بنا کر ہم مسلمانوں کو بڑی تعداد میں ہم جیلوں میں ٹھوسیں گے اور ہم ان پر تشدد کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کا خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ اور یہ اور یہ سب ٹائم فش، کچھ نہیں ہو رہا۔
کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے خلاف یا شریعت کے خلاف کتنے بھی قوانین بن جائیں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، کوئی قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی حکومت ہمارا کچھ بال بیکار نہیں کر سکتی. تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ زندگی میں بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپس میں اختلافات رونما ہو جاتے ہیں. یہ اختلافات دو خاندانوں میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ اختلافات میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، یہ اختلافات پڑوسیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلافات جماعتوں اور جمعیتوں اور نہ جانے کس کس دائرے میں ہو سکتے ہیں. بہرحال اختلافات رونما ہوتے ہیں اور یہ بالکل فطری بھی ہے. لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب باہم کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں. اس اختلاف اور اس جھگڑے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ ہم مانیں گے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اب چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو. اگر ہم یہ طے کر لیں گے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اس طرح کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہم کو اپنے ہی درمیان اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور حکم حضرات سے رجوع کرنا چاہیے. الحمدللہ آل انڈیا مسلم پسنا بورڈ نے ملک کے چپے چپے میں دارالقضاء کا جال بچھا دیا ہے تاکہ ایسے اختلافات وہاں جا کے رکھے جائیں اور وہاں سے شرعی حل تلاش کر کے اس کو قبول کر لیا جائے تو یہ اختلافات باہم ختم ہو جائیں گے. یہ اختلافات کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی سہل اور آسان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں. ان اختلافات کا حل تلاش کرنے کے لیے ملکی عدالتوں کا رخ نہ کریں. ہمارے مسلم پرسنل لا کے دائرے میں جتنے معاملات آتے ہیں ان سب کا حل دارالقضاء میں موجود ہے. اور اگر لڑائی جھگڑا تنازع وغیرہ کوئی اور چیز ہے تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر پنچ حضرات ہوتے ہیں، حکم حضرات ہوتے ہیں جو انصاف کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، جن پر ہمیں اعتماد ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو درمیان میں ڈال کر اختلافات کو ختم کر لینا چاہیے، منصفانہ حل تلاش کر لینا چاہیے. اور اللہ کے واسطے ملکی عدالتوں کی سیڑھیاں چڑھنے سے اجتناب کیجیے، سوائے ان معاملات میں کہ جن کا تعلق کرمنل معاملات سے ہوتا ہے کہ ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے. چوتھی بات جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ شرعی احکامات کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب کا متقاضی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت پر ایمان لے آئیں اور ہمارا دل یہ گواہی دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ مبنی بر انصاف ہیں اور پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اطمینان قلب اور انشراح قلب کے طور پر شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر شریعت کے احکامات کے حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ لیا گیا تو اس سے مزید انشراح پیدا ہوتا ہے اور ایمان کی وہ لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر آدمی کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا اور شکوک و شبہات کی جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان سے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے شرعی احکامات کی حکمت و مصلحتوں کو سمجھیے اور صرف خود نہ سمجھے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے. مجھے یاد ہے کہ 3 طلاق کا جب معاملہ گرم تھا اس وقت اسی مسجد میں تقریباً 2 قسطوں میں نے طلاق کی حکمتوں اور مصلحتوں پر روشنی ڈالی تھی اور مفصل انداز میں بیان کیا تھا.
ابھی گزشتہ مہینہ ناگپور شہر میں تفہیم شریعت کے عنوان سے ایک پروگرام ہوا جس میں وکلاء اور علماء اور دانشور حضرات جمع تھے. اس میں الحمدللہ پورے 1 گھنٹے میں تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت جو شریعت مطہرہ کے اندر دی گئی ہے اس کی کیا حکمتیں اور کیا مصلحتیں ہیں اس کا پورا تجزیہ کر کے تقریباً 1 گھنٹے میں میں نے اس کو بیان کیا تھا. ان ساری تفصیلات سے احکام شریعہ کے جو حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ میں آتی ہے اس سے خاص انشراح حاصل ہوتا ہے. چنانچہ آل انڈیا مسلم فضل اللہ بورڈ نے جہاں مسلمانوں کے اندر اصلاح کی کوششوں کے لیے اصلاح معاشرہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وہیں بورڈ نے تفہیم شریعت کے عنوان سے ایک کمیٹی بنائی ہے, ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے اور اس پلیٹ فارم سے خاص طور سے دانشوروں اور وکلاء اور ججز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے سامنے اسلامی احکامات اور شرعی احکامات کی حکمتوں اور مصلحتوں کو واضح کیا جاتا ہے تاکہ وہ منشرے رہیں گے تو برادران وطن کو بھی سمجھا سکیں گے, وکلاء اور جج حضرات مطمئن رہیں گے احکام شریعہ سے تو عدالتوں کے اندر اس کا بہترین دفاع کر سکیں گے اور بہترین پیروی کر سکیں گے. تو قانون شریعت کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھیے, اس کے لیے علماء سے رجوع کیجیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور باطل کے پروپیگنڈے سے متاثر مت ہوئیے. یہ باطل کا طریقہ اور شیوا ہے کہ اسلامی شریعت کے جس حکم کو وہ بدلنا چاہتے ہیں یا ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے وہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم آؤٹ آف ڈیٹ ہے یا یہ جو ہے انسانی حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف ہے یا یہ کہ اس کے اندر زبردست ظلم ہے, ایسا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے میڈیا کے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں. 3 طلاق میں بھی ایسے ہی ہوا کہ سپریم کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر ماحول سازی کی گئی اور 3 طلاق کو ایسا بدنام کیا گیا کہ بہت سارے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے اور سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ واقعی 3 طلاق ایک ظلم ہے اور شریعت کے اندر اس قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی قیمت پر ہم باطل کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو بلکہ قانون شریعت کے ایک ایک شق اور ایک ایک جز کو ہم اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لیں اور اس سے متعلق مطمئن رہیں, منشرے رہیں. ہمارے اکابرین اور اہل اللہ کو اللہ جزائے خیر دے, وہ تحقیق اور ریسرچ کا بڑا کام کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ غلطی یا دھوکے سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چیز قانون شریعت کے نام پر رائج ہو. 5ویں چیز یہ ہے کہ امت کی سب سے بڑی طاقت ان کے آپس کا اتحاد ہے. اس لیے ان نامساعد حالات میں مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور جمعیتوں اور مکاتب فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ہر قیمت پر اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں. الگ الگ مکتب فکر سے وابستہ ہونا یہ مسلمانوں کی اپنی چوائس ہے, یہ اپنی ان کی پسند ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں بھی جو اختلافی امور ہیں وہ 5% سے زیادہ نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, فروعی اختلافات ہیں. 95% معاملات وہ ہیں کہ جس میں ہم سب متفق ہیں. وہ کیا دیوبندی ہو, کیا بریلوی ہو, کیا اہل حدیث ہو اور کیا جماعت اسلامی ہو اور کیا کسی اور فرقے کے ہو, اختلافات صرف 5% امور میں ہے, اتحاد 95% امور میں ہے. تو میرے بھائیوں, ان 95% امور کو سامنے رکھ کے آپس میں متحد ہو جائیں, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. مسلک کے نام پر کوئی نفرت نہ ہو, مسلک کے نام پر آپس میں کوئی دوری نہ ہو, سب مسلمان بھائی, سارے کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں.
اس رشتے کا ہمیں بڑا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس دور میں جبکہ باطل ہم کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دے رہا ہے تو ہم مسلمان آپس میں لڑنے بھیڑنے والے اور اختلاف کرنے والے نہ ہو. بورڈ کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہر قیمت پر اور ہر سطح پر مسلمان اپنے درمیان اتحاد کو باقی رکھے. یہ باطل ہمیشہ ایسے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اختلافات کو ہوا ملے اور اختلافی بحثیں چھڑ جائے اور پھر لوگ اسی میں الجھ کر رہ جائیں. اس لیے اتحاد کو برقرار رکھیں. اور آخری پیغام اس اعلامیے کے ذریعے جو دیا گیا وہ یہ کہ اس ملک کے اندر ہر قیمت پر امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اخوت و بھائی چارے کی فضا کو عام کریں, نفرتوں کو ختم کریں اور برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. برادران وطن کے ساتھ بے لوث خدمت کر کے انسانی بنیادوں پر, انسانی رشتے کے ناطے ان کی بے لوث خدمت کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں. اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں اپنے برادران وطن میں. اور یاد رکھیے کہ امن و امان کی فضا کو خراب کر کے فرقہ پرست عناصر یہ اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم امن کو کسی قیمت پر درہم برہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس ملک کے جو مظلوم اور ستم رسیدہ برادران وطن ہیں, یہ دلت قوم ہے, یہ سکھ قوم ہے, یہ لنگائت قوم ہے, اور جتنے بھی دبے کچلے غیر مسلم بھائی ہیں ان سب کو اپنے سے زیادہ قریب کریں اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. وہ انصاف کی اور حقوق کے, جائز حقوق کے مطالبے کی جو تحریکیں چلا رہے ہیں ہم ان میں ان کا ساتھ دیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہماری تحریکوں میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اس طرح ایک مضبوط اتحاد ہمارے مظلوم اور ستم رسیدہ کچلے اور دبے ہوئے برادران وطن کے ساتھ بھی ہمیں قائم کرنا ہے. اس سے ملک میں ہماری طاقت بڑھے گی. اور آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں, حقیقتاً وہ اقلیت میں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر ان دبے کچلے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں تو ہماری اکثریت واضح ہو جائے گی. بورڈ کا یہ واضح پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. ہم کو چاہیے کہ اپنی عملی زندگی میں ان پیغامات کو بروئے کار لائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.